کا یہ پروگرام ہے یہ جناب پروفیسر شبیر صاحب مرحوم ان کے سالانہ ختم شریف کے سلسلے میں ہے. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. وہ ایک عظیم ہستی تھے، وہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن تھے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان کی شان میں کچھ کہوں، لیکن انہوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ ہمارے لیے مشہور راہ ہے. اور آج ہم ان کے ختم شریف کے سلسلے میں جناب فتح گور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کے اعزاز میں کلمات کہیں. بہت شکریہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو کوئی خامی سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. داغ سجود تیرے ماتھے پر ہے تو کیا، داغ سجود تیرے ماتھے پر ہے تو کیا، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کے زمن میں تیرا نشان رکھے. بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا. میں اتنا نالجبل مقرر یا مبلغ نہیں ہوں، میں ابھی سیکھنے والا ہوں، طالب علم ہوں. لیکن بحیثیت شاگرد پروفیسر محمد شبیر ان کے اعزاز میں دو چار جو میں ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے بحیثیت شاگرد بھی، تو چند ایک الفاظ میں ان کے شان میں لب کشائی کروں گا. تمام تر تعریفیں میرے رب تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے. ان گنت لاتعداد تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، انسانی شکل میں مبعوث فرمایا، اور پھر اشرف المخلوقات جیسی صفت سے مالا مال فرمایا. اگر کسی گھوڑے خچر یا گدھے کی صورت میں پیدا فرما دیتا، کسی ریڑھے کے آگے لگا دیتا تانگے کی صورت میں، یا کسی بندر کی صورت میں چڑیا گھر کے پنجرے میں بند کر کے تماشائیوں کے لیے جنت بنا دیتا، تو ہماری کس کی مجال تھی کہ یہ کہے کہ ہمیں انسان پیدا فرما. یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کا جو ہے نا کرم ہے ہم پر. اس کی بے شمار نعمتیں، دو چار نعمتوں کے والے سے بات کروں گا. بے شمار نعمتیں، انسان کو کامل جسم عطا فرمایا، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک. جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، بالکل ایک دانت کو لے لیں، جب آپ دانت درد کرتا ہے، رات کو بڑی کرب سے ہمیں گزارنا پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، جان پر آن پڑتی ہے. صبح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا علاج تو پاسبل ہے، ممکن ہے، لیکن آپ کی انشورنس کور نہیں کر رہی. تو بندہ سوچتا ہے رات کو بڑی تکلیف سے رات گزاری، اب جو پیسے اس کو دینے تو یہ کیا معاملہ بن گیا ہے. تو میرا رب ہے جس نے نام سے انشورنس پوچھی، نہ کوئی ذات پوچھی، نہ کوئی برادری پوچھی، نہ کوئی کنبہ پوچھا، دیا تو سب کچھ عطا فرمایا. ماشاءاللہ، بے شک. تو اس کے بعد ایک اور احسان فرمایا جو احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ نے. علماء یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب نعمتیں دی، بیوی بچے دیے، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، پراپرٹی دی، گاڑیاں دی، بینک بیلنس دیا، لیکن احسان نہیں جتلایا. احسان جتلایا تو کہا کہ میں نے آپ کو تم ہی سے ایک نبی بھیجا ہے، میں نے اپنا نبی آپ کو عطا فرمایا. بے شک. پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تو میں ان کو بھی دیتا ہوں جو مجھے رب بھی نہیں مانتے. تو اتنا احسان فرمایا، اتنا عظیم اور اتنا کریم آقا میں عطا فرمایا جو ہم اور آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے. کبھی غاروں میں، کبھی صحابہ کی محفل میں، کبھی سجدہ دوم میں، کبھی تنہائی میں، کبھی محفل میں. دستور حیات قانون قدرت ہے میرے محترم. جب کوئی بندہ کسی پریزیڈنٹ کے پاس، وزیر اعظم کے ساتھ، یا کسی ضلع کے بڑے اعلیٰ عہدیدار کے پاس جاتا ہے تو اپنی سفاریات لے کر جاتا ہے، اپنی جو ہے نا حاجت لے کر جاتا ہے. کوئی صاف یا امیدہ کا معلوم ہو، کوئی وفادار ہو، روادار ہو، تو اپنی فیملی کے لیے بھی کچھ کہتا ہے کہ اس کو بھی کچھ عطا فرما دیجیے. تو یا اس سے بڑا کوئی ظرف والا ہو تو اپنے محلے کے لیے کہتا ہے جی ہمیں یہاں ڈسپنسری چاہیے، ہمیں اسکول چاہیے، ہمیں سڑک چاہیے.
یہاں ہمارے محلے میں بچیاں اور بچے پڑے ہوئے ہیں، ان کی تقرری فرما دیجیے۔ تو سبحان اللہ، ہمارے آقا کریم نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی جستجو کی درخواست کی تو گڑ گڑا کر روئے تو اپنی امت کے لیے کہا، اپنے کے لیے، عرب والوں کے لیے، مصر والوں کے لیے، یمن والوں کے لیے نہیں مانگا تو شرق غرب جنوب شمال کے مسلمانوں کے لیے مانگا کہ یا اللہ میری یہ دکھاری امت ہے، اس کی لاج رکھنا، اس کی آبرو ریزی فرمانا، اس کی عزت رکھنا، اس کے جو ہے تمام معاملات جو ہے نا آسان فرمانا۔ ایسا کریم نبی ہمیں عطا فرمایا، ہم جن کے امتی ہیں، تو امتی ہونے کے ناطے سے ہمارے کچھ تقاضے بھی بنتے ہیں۔ ہمیں خوشیاں بڑھنی چاہیے، عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال بھی رکھنا چاہیے، سچ بولنا، معاف کرنا، عطا کرنا، اور اس کے بعد جو ہے نا صبر کرنا، شکر کرنا، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ ایسے پہلو پر نظر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میدان میں محشر ہو تو پھر حضور یہ کہیں کہ میں ان کے لیے تو سب کچھ کرتا رہا، تو اس دن آکر کے مغروری نکل جائے سب تیری، جس دن محمد سرور آخیا اے نہیں امت میری۔ تو یہ نعمت میں سے کم نعمت نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شان والا بہت بڑا نبی عطا فرمایا۔ اس جو ہے جتنا بھی ہم شکر کریں بہت کم ہے۔ تو تیسری بات یہ میں کہنے والا تھا، یہ موقع ملا اور ہے شبیر صاحب کے لیے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آزاد فائدہ فرمایا۔ آزاد کشمیر میں ہم سب پیدا ہوئے، یہاں آگے جو ہم آزاد ہیں، مرضی سے جاتے ہیں، سودا سب خریدتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اپنی مرضی پر، گھر آتے ہیں، جدھر جاتے ہیں، میل ملاقات کرتے ہیں اپنی مرضی سے۔ اگر آزادی کی نعمت پوچھنی ہے تو ہندوستان اور بنگلہ دیش کے سنگم میں واقع میانمار برما کے لوگوں سے پوچھ لیں۔ اگر اس سے زیادہ کوئی پوچھنا ہے تو 7 دہائیوں سے جو کشمیر والے لوگ ہیں، جو اپنے سے کہیں بڑی طاقتور مکار اور دشمن ملک بھر کے ساتھ پنجہ آزمائی میں مصروف ہیں، لیکن اپنی عزت پر، اپنی غیرت پر آج تک سمجھوتا نہیں کیا۔ جانوں کو نذرانہ دیا، املاک تباہ کی، سب کچھ قربان کیا، لیکن عزت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اگر اس سے آگے جانا ہے تو ہمارا برادر اسلامی ملک جو اور بہادر لوگوں کا شہر ہے، ویسے تو ان کو کہتے ہیں یہ پٹھان ہے، 3 ڈبے بیچنے والے لوگ ہیں، لیکن غیرت اور خوددار اگر ملک کو دیکھنا ہے تو وہ پٹھان ہے۔ گزشتہ 40 سال سے بڑی طاقتوں کے ساتھ وہ نقد ادوا ہیں۔ اور آپ نے اب دیکھیں کہ جلال آباد، ہرات، کابل، قندھار، دشت لالا، تورا پورا کارپٹ بمباری ہوئی ہے ان پر، اور یہ پہاڑ جو طاقتور مضبوط پہاڑ جو ہیں وہ سنگ ریزو میں تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ تو اگر وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے، اس جو ہے نا پریشانی سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اس آزادی کا۔ اس پار چلے جائیں فلسطین میں جو کہ بلاول بھی ہے، تو ہمارا جو ہے انتہائی محترم اور معتبر ملک ہے۔ شام کو دیکھیں، حلب کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، ایران کو دیکھیں، بچیاں صبح اٹھتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین سے سوال کرتے ہیں کہ یہ گن گریڈ آتش آن کی بارش ہم پر مسلط کر دی، کب ختم ہوگی؟ تو یہ وہ سوال ہے کہ اپنے والدین کو بے بس کر دینے والی آواز ہے۔ تو یہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ، عالم اسلام کے جو مضبوط حکمران ہیں اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ بچے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو عورتیں اپنے دوپٹے سر پر دیوار کی اوٹ سے دیکھتی ہیں کہ کوئی محمد بن قاسم تو نہیں آ رہا، کوئی عمر تو نہیں آ رہا، کوئی سید صلاح الدین ایوبی تو نہیں آ رہا، خالد بن ولید گھوڑے پر بیٹھ کر تو نہیں آ رہا کہ ہماری یہاں جان کھڑائے اور ہمیں ہمارے سامنے آئے، ہم سینہ تان کر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں۔ یہ ہم سر لوگ، پورا عالم اسلام جو ہے نا اس پر خاموش ہے۔ ہمیں جو آزادی ملی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے کوئی اتنی زیادہ گولی نہیں کی ہوئی، ہم نے محنت نہیں کی، نئی باتیں نہیں کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مفت میں عطا کی ہے۔ تو اب بات چلتے ہیں جی، ایک ٹیچر، ایک مبلغ، مفسر، ایک استاد، میری مراد پروفیسر محمد شبیر صاحب کے سال اسراف کے لیے محفل سجائی گئی ہے۔ خوش نصیب ہیں یہ صغیر احمد صاحب جنہوں نے اپنے والد صاحب کے لیے یہ محفل سجائی۔ سامعین علماء یہاں موجود ہیں کہ اولاد کی جو دعا والدین کے حق میں ہے، یا والدین کی دعا جو اولاد کے حق میں ہے، کبھی رد نہیں ہوتی، دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ تو شبیر صاحب نے میں نے ان کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا ہے، بحیثیت شاگرد بھی، بحیثیت ان کا سنگی بھی، بحیثیت کنبہ قبیلہ بھی، بحیثیت ٹیچر۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے
تو وہ 35-40 منٹ کا ان کا پیریڈ ہوتا تھا. تو اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ میں 35-40 منٹ گورنمنٹ کی جاب کی ہے, تو یہ لڑکے جو ہیں ان کا اگر کوئی گھر پورا نہیں ہوا ہے, کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا کسی مضمون سے ان کو جو ہے نا کوئی پرابلم ہے, تو میں نے ایک تمہارا کرائے پر لیا ہوا ہے بازار میں, تو سب آ جائیں, کوئی ٹائم کا پابندی نہیں, میں رات بھی یہاں رہوں گا, آپ کے امتحان دینے میں کوئی پریشانی ہے, پرابلم ہے تو میں حل کروں گا, فیس بھی نہیں لوں گا. اور میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ آج تک شبیر صاحب نے, آج کل ٹیچروں کا پیشہ ہے, حق بنتا ہے جو ہے نا کہ ان کا بے روزگاری ہے, لوگ ٹیوشن پڑھاتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. شبیر صاحب نے جس بھی مضمون کو پڑھایا کبھی پیسے نہیں لیے. تو انہوں نے جو ہے نا ایک کمرہ سجا رکھا تھا کہ جو لڑکا آئے گا, میٹرک کا ہے, ایف اے کا ہے, جو بھی ہے, میں اس کو مفت تعلیم دوں گا. پھر انہوں نے ایک کوشش کر کے ایک کتاب مطلب ہے کہ دکان ڈالی ادھر چڑھائی میں. میں نے ان سے پوچھا کہ سر ضروری ہے کہ آپ کتابوں کے لیے دکان ڈالیں گے؟ کہنے لگے یار آپ کو پتہ نہیں ہے, میں علم دوست آدمی ہوں, انسان دوست آدمی ہوں. جب مجھے پتا ہے کہ جو بچے میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کی پوزیشن کیا ہے, سبھی کچھ لوگ ہیں, تو میں نے چشم واقعہ ہے, میں ادھر بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی آیا کافی دیر سے بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے پوچھا, شبیر صاحب نے پوچھا جی کہ آپ کو بزرگوں کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کتابیں چاہیے. وہ آپ سمجھ گئے, انہوں نے کہا کہ کتابیں اٹھائیں اور لے جائیں, میرے پیسے نہیں. انہوں نے کہ جب ہوئے تو دینا, نہیں تو میں آپ سے پیسے کبھی نہیں لیتا. اور میرا اعلان بھی ہے, جو غریب یہاں سے کتابیں لے کر جائے گا میں اس سے کبھی پیسے نہیں مانگوں گا. کسی بچے اور بچی کا اپنے علاقے میں جو ہے نا اس کا مستقبل تاریخ نہیں کروں گا کتابوں کی وجہ سے. ایک اور صاحب ہے, برسات کا موسم تھا, اگست اور جولائی کی جو ہے نا بڑی جو ہے نا بارش لگی ہوئی تھی, بڑا ہولناک اور بڑی جو ہے نا منظر تھا, ناقابل بیان منظر تھا, بہت بڑی برسات میں اپنے پورے پنجے گاڑے ہوئے تھے, 6-7 دن کی وہ بارش تھی. ایک بزرگ آئے, وہ کہنے لگے کہ میری بچی کا امتحان سر پر ہے, ایسے کا امتحان ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اٹیسٹیشن کرنی ہے. تو ندی نالا اتنا بڑا ہے, اتنا پانی کی جو ہے نا, اب حکمران باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا یہ کر دیا, کوئی سڑک نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. حکومت کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ سڑک ہوتی ہے. اب دیکھیں آزاد کشمیر کی حالت, اب مقبوضہ کشمیر کی حالت کرتے ہیں, وہ آزادی نہیں دیتے. آزاد کشمیر کے تھانوں پنچایتوں کی حالت دیکھتے ہیں اور سڑکوں کی حالت دیکھتے ہیں, شرم آتی ہے. 40-45 وزیر ہیں, ایک ڈی سی اس ملک کو چلا سکتا ہے, میریٹر چلا سکتا ہے, سب معیشت پر بوجھ ہیں, سب جو چندہ لینے والے لوگ ہیں, سب قومی خزانہ جو لوگوں کے پیسے ہیں وہ اپنے اپنے خرچ کرتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چل گیا الگ کہانی ہے. تو کہنے لگے جی کہ شبیر صاحب نے کہا جی کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا جی میری بچی ہے, تو اس کے میں فارم ٹیسٹ کرنا ہے تاکہ اس کا داخلہ جاننا ہے, تو وہ آ نہیں سکتے ہیں, ہمارے پاس گاڑی بھی نہیں, سڑک کا یہ معاملہ ہے, راستے میں پانی گزرتا ہے. تو شبیر صاحب کے الفاظ مجھے یاد ہے, وہ کہنے لگے کہ آپ نے نہیں آنا, میں بندوبست کروں گا. تو آپ صبح گئے, پتہ نہیں کہاں سے اس کا ندی نالا کراس کیا, انہوں اس محلے میں گئے, 3-4 اور بھی نیڈی پرسن تھے جنہوں نے اپنے فارم ٹیسٹ کرانے تھے, وہاں 3-4 گھنٹے لگا کر اپنی اسٹیمپ اپنے پاس تھی, سائن کر کے وہاں ان کے فارم دے کر ان کا کہنا کہ اگر آپ پوسٹ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس پیسے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ میں چڑوئی سے پوسٹ کر دیتا ہوں. یہ علم دوستی کا اور انسان دوستی کا بہت بڑا ثبوت ہے. سامعین محترم, یہ علماء بیٹھے ہیں, انسان دنیا میں آتا ہے اور مرتا بھی ہے, لیکن کچھ لوگ آ کر مرتے نہیں ہیں, نہیں مرتے ہیں, کیونکہ ان کا کردار ایسا ہوتا ہے, ان کی وفاداری ایسی ہوتی ہے, اس کی رواداری ایسی ہوتی ہے, اور لوگوں کے دلوں پر ایسی حکمرانی کرتے ہیں کہ وہ کبھی مر نہیں سکتے. تو شبیر صاحب کی زندگی کے پہلو ان کی رشتہ داری کے حوالے سے, ان کے جو ہے نا باسط ٹیچر, باسط تاجر, میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. انہوں نے آج مجھے انگلینڈ سے ایک آدمی نے, وہ شاگرد تھا, ان کی شاگردوں کی تعداد جو ہے سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے, ہزاروں سے بھی اوپر ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی اپنے گھر میں میٹنگ محفل رکھوں گا, ان کے ثواب کے لیے جو ہے نا دعا مانگوں گا. تو وہ بھی یہ بھی کہہ رہے تھے, وہ خود پروفیسر ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ تعلیم کی, علم کی دنیا میں ایک ایسا سورج غروب ہوا ہے کہ اس کی ابھی بڑی ضرورت تھی, اس کا جو متبادل ہمیں نہیں مل سکا. انہوں نے چھوٹے بچوں کی ایسی ابیاری کی جیسے ہم نے چھوٹی پودوں کی گوڈی کرتے ہیں پانی لگا کر. انہوں نے اپنی شفقت سے, محبت سے, علم سے, اپنی خودداری اور غیرت سے ان بچوں کی پرورش کی. سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں ایسے شاگرد پیدا کیے. تو ان کی زندگی, ان کے جو ہے نا اسوہ اسناد, ان کے جو ہے نا معاملات ہمارے لیے مشل راہ ہیں. تو ہمیں بھی ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ زندہ رہیں تو جو ہے نا لوگوں کے کام آئیں. دیکھیں ابھی ٹائم ہے نا, بچہ پیدا ہوتا ہے, فطرت ہے, جب بچہ دنیا میں بچی کی صورت میں ہے یا بچے کی صورت میں ہے تو وہ روتا ہوا دنیا پر آتا ہے, جبکہ اس کے والدین کو سبھی عزیز و کار اور رشتہ دار والے دار اس کو مبارکباد دیتے ہوتے ہیں
کہ آپ کو مبارک ہے، آپ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بچہ عطا فرمایا۔ جب وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، اب وہ چھوٹا سا بچہ اپنے والدین کی جو ہے نا آنگن میں پرورش پاتا ہے، دودھ پیتا ہے، دودھ پینے کے بعد وہ تھوڑی سی بڑی عمر میں قدم رکھتا ہے، تاکہ پھر اسکول کالج کی لائف پر جاتا ہے۔ مختصر کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جو کام لینے ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں، جوانی کی عمر میں جاتا ہے، عملی زندگی میں جاتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، دیہڑی دار بنتا ہے، تاجر بنتا ہے، یا ملک کا بڑا آدمی بنتا ہے، تو اگر اپنے وصف سے، اپنے طریقے سے، اپنے مہارت سے، اپنے صلاحیتوں سے لوگوں کی بہترین خدمت کر کے جاتا ہے تو پھر چلا جاتا ہے، جیسے شبیر صاحب کا معاملہ ہوا ہے۔ تو پھر وہ جو لوگ مبارک دینے والے ہوتے ہیں اس وقت ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت روتے ہیں، وہ بندہ ہنستے ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں آج کامیاب زندگی گزار کر چلا گیا۔ تو یہ ہے ہماری جو ہے نا ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ شبیر صاحب کی باتیں بے شمار ہیں، ان کی زندگی کی کتاب وہ کھلی کتاب ہے، ان کا ہر صفحہ نئے باب اور نئے سبق کی جو ہمیں یاد دلاتا ہے۔ ان کی زندگی کو، ان کو جو ہے نا سادہ کپڑوں میں یا ایک ٹیچر کی صورت میں نہ دیکھیں۔ پروفیسر شبیر ایک کردار کا نام ہے۔ پروفیسر شبیر کے کپڑوں سے خوشبو نہیں، اس کے کردار سے خوشبو آتی رہی۔ وہ علم دوست ہے۔ یہ دیکھیں، ان کو جو ہے نا اسلامی کالج لاہور میں داخل کرایا، چاہتے تو پنڈی، لاہور، پشاور کے بڑے کالج میں انجینئر ڈاکٹر بنا سکتے تھے۔ یہ ان کے ساتھ مذہب سے، اسلام سے والانہ لوگوں کی واضح علامت ہے۔ تو یہ بھی بڑے وقت والے ہیں، بڑے نصیب والے ہیں جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے بھی وقت جاگ کے، ہمارے نصیب جاگ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایسا نبی عطا فرمایا۔ کیوں نہ ہمارے وقت جاگیں؟ علماء صاحب موجود ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ 12 سے 15 ایسے نبی ہیں جنہوں نے درخواست کی کہ یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا، نبی نہ بنانا۔ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ایسے ظرف والا، ایسے کمال والا، ایسے خوبی والا نبی آ رہا ہے جس کا جو ہے نا دنیا میں اس کی جو ہے نا اس کی حیثیت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ان نبیوں کو پتہ تھا۔ کیوں نہ ہو، وہ انسانوں کے لیے نہیں، وہ جانوروں کے لیے بھی، جانور بھی ان کے ساتھ، علماء صاحب ان کے پاس جایا کرتے تھے داد رسی کے لیے، فریاد کے لیے، اور انہوں نے کسی جانور کو بھی کبھی خالی نہیں موڑا۔ کیوں؟ ایک اونٹ بھی آیا، شکایت کی کہ میں جو ہے نا میرا جو مالک ہے بہت زیادہ لاتا ہے، چارہ کم دیتا ہے، مجھے مارتا بھی ہے، زیادہ جو ہے نا مجھ سے کام لیتا ہے۔ تو اس کو مالک کو بھی بلایا کہ یہ جانور ہے، میرے پاس شکایت لے کر آیا کہ آپ نے اپنا آپ سیدھا کرنا ہے، یہ اونٹ مجھ کو دینا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب واقعی کریم نبی ہیں، تو جانوروں کا بولیے سمجھنے والا جو آقا کریم ہے اس کے ہم جو ہے نا امتی ہیں۔ تو ہمارے کام بھی ایسے ہونے چاہیے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہمارے کام ایسے ہونے چاہیے۔ تو سچے مرد، صفائی والے، جو کچھ کہن زبانوں، رب کریم منیدہ ہونا دی پکی خبر سانو، سدا بہار دیں اس باغے کدی خزانہ آوے، ہومن خیر ہزاراں تائیں ہر پکا وما توفیق الا باللہ۔